صدا اپنے تم ذات سفر اپنا ہر وقت بڑھا رکھنا، آ جائے نہ جانے کب پیغام اجل ہمدم، تم ذات سفر اپنا ہر وقت بڑھا رکھنا، وہی ڈھال سفر ہوگی ہر رنجو مصیبت میں، تم ساتھ سدا اپنے بس ماں کی دعا رکھنا، تم ذات سفر اپنا ہر وقت بڑھا رکھنا۔ بس اب آخر میں عزیزم جمیل اختر سلمو کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم حضرات کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ محترم حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دینی پروگرام کے اندر ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ میں رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کہی جائے، کہنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اب تک بات کہی گئی ہے اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، یہ پروگرام پاسبان قوم و ملت کا یہ پہلا پروگرام آپ کے اس علاقے محمد نگر کی جامع مسجد میں ہوا۔ ہم لوگوں کی طرف سے یہی کوشش تھی کہ کٹھیلا کے اس علاقے کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے تاکہ جو برائیاں ہو رہی ہیں انہیں دور کیا جائے، نوجوان جو تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے اسے سیدھے راستے پر لایا جائے، شرک کے جو کام ہو رہے ہیں محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، انہیں دور کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے، ہماری جماعت نے اس پر یہ کام کیا اور اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، سب سے پہلا پروگرام آپ کے اس علاقے جامع مسجد محمد نگر کے اس علاقے میں ہوا۔ میں رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں بھائیوں، یا رب العالمین ہمارے ان نوجوانوں نے جو بھی تعاون دیا ہے ان کی محنتوں کو قبول فرما، آمین۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع ہے سخن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان قدم قدم پر گناہ والا کام کر رہا ہے، انسان قدم قدم پر رب العالمین کی نافرمانی والا کام کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا اصول ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے
تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر انقلاب آ جائے، بگڑا ہوا نوجوان سدھر جائے، بگڑا ہوا انسان سدھر جائے۔ کوئی ایسا اصول ہے؟ دیکھیے بھائیو، اگر ہم غور سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک حل ہے۔ بگڑا ہوا انسان سدھر سکتا ہے، بگڑا ہوا سماج، بگڑا ہوا معاشرہ، بگڑا ہوا سوسائٹی سدھر سکتی ہے۔ ایک اصول ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اللہ جب ہم راستہ چلتے ہیں، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، وہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آئے میرے بندو، رب العالمین تو تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی چوری تو بہت دور کی بات ہے، رب العالمین تمہارے سینے کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تم سینے کے اندر کیا سوچ رہے ہو، اس سوچ کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہماری طرف تاک رہے ہیں، تقریر کو غور سے سنتے ہیں، مگر آپ سینے کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، وہ اللہ آپ کے اس سینے کے دل کی بات کو رب العالمین جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اس ترقی یافتہ دور کے اندر دکانوں پر جگہ جگہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ کیمرے کیوں لگا دیے گئے ہیں؟ تاکہ ایک چور چوری کرنے سے بچ جائے، جبکہ یہ کیمرہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، جبکہ یہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ کیمرہ، اس کیمرے کی ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیمرہ، یہ موبائل کا کیمرہ سامنے لگایا گیا، اس لیے لگایا گیا ہے اس میں جو بھی بولا جائے اس مائک کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ کی جائے۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے۔ ایک اور کیمرہ ہے، اور اللہ کی قسم مسلمانوں، وہ کیمرہ، اس کیمرے کے ساتھ بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کیمرے کے ساتھ کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں، اور وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، اس کیمرے کی ویڈیو کبھی ڈیلیٹ ہونے والی نہیں۔ وہ کون سا کیمرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ آئے میرے بندو، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، ہمارے فرشتوں اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے۔ تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، چاہے تم وہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہو یا لوگوں سے چھپ کر کر رہے ہو، چاہے تم اپنے ماں باپ کے سامنے کر رہے ہو یا ماں باپ سے چھپ کر کر رہے ہو، ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں فرشتے۔ چاہے ہم لوگوں کے سامنے حرکت کریں یا ہم الگ ہو کر حرکت کریں، فرشتے کرامن کاتبین ہمارے اور آپ کے کندھوں پر موجود ہیں، اسے لکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں، حرکتیں ہی ریکارڈنگ نہیں کی جا رہی، حرکتیں ہی نہیں لکھا جا رہا، انسان کیا بول رہا ہے، ایک ایک لفظ اس کی بھی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ کیمرہ ہے، اس کیمرہ میں اس لیے لگایا گیا ہے جو بھی بولا جائے ایک ایک لفظ اس میں ریکارڈ ہو جائے، تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے۔ اور فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان کیا بول رہا ہے، اپنی زبان سے اچھی بات بول رہا ہے کہ بری بات بول رہا ہے، شیطانی باتیں کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک ایک لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آئے میرے بندو، تم اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتے ہو، اپنے منہ سے جو بات نکالتے ہو، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائیوں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو، جب قیامت کا دن ہوگا، ہماری زندگی کے نام اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، ہمارے اس میں وہ گناہ ہوں گے، وہ پاپ ہوں گے جو ہم نے سماج اور معاشرے سے چھپ کر کیے تھے،
ہمارے اس میں وہ پاپ ہوں گے، اس میں وہ گناہ ہوں گے جو ہمارے سفید کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سوچو بھائیو، آج ہمیں 10 آدمیوں میں 5 آدمیوں میں ہوٹلوں پر دکانوں پر ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، ہمیں بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار مجھے انہوں نے 5 آدمیوں میں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ سوچو بھائیو، سوچو، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو، وہاں تو انسان، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارے رشتہ دار موجود ہوں گے، ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچ رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اے میرے بندو، قیامت کا دن ہوگا، تمہارا نام اعمال، تمہاری کاپی، تمہارا رجسٹر تمہارے آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، کھول کر رکھ دیا جائے گا ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے آئے اللہ، یہ کیسا نام اعمال ہے، کیسی کتاب ہے، کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر چھوٹی بڑی تمام چیزیں ریکارڈ کر دی گئی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ بھائیو، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جب سامنے لایا جائے گا، باپ کے سامنے بیٹے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کاپی کے اندر، اس نام اعمال کے اندر یہ بھی لکھا رہے گا کہ جمعہ کا دن تھا، یہ دن تھی، یہ تاریخ تھا، یہ مہینہ تھا، یہ سن تھا، آپ نے موبائل پر یہ غلط ویڈیو، غلط فوٹو دیکھی تھی۔ بھائیو، اس دن سے ڈرو، اس دن کی رسوائیوں سے بچو۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں، بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے اجلاس کرا لیجئے، بڑے بڑے پروگرام کرا لیجئے، جب تک یہ احساس، یہ ڈر دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے بھائیو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تک اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا تو انسان سدھر سکتا ہے۔ ورنہ آپ بڑے بڑے جلسہ کرا لیجئے، اجلاس کرا لیجئے، بڑے بڑے علماء کرام کو بلا لیجئے، ان کی تقریروں کو سن لیجئے، اور یہ ڈر پیدا نہ ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی بھی انسان سدھر نہیں سکتا، کوئی بھی سماج کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا تو انسان سدھر جائے گا۔ میں بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے یہی دعا ہے، یا رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں اللہ انہیں دور فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔